ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین ثم آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الانعام کا آغاز کریں گے. سورۃ الانعام مکی سورہ ہے، آیات 165 ہیں اور اس کو مضامین کے اعتبار سے 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ابھی تک ہم نے 4 مدنی سورہ کی تھیں، سورہ البقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ. اب ہم آگے سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، 2 مکی صورتیں بیچ میں آ رہی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی ہیں. 13 سال کی جد و جہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو ان کی حرکتوں پہ تنبیہ کر رہے ہیں، ان پہ اتمام حجت کی جا رہی ہے، انہیں ان کی تمام قسم کی شرک نفی کی جا رہی ہے اور انہیں دعوت اسلام دی جا رہی ہے. اس سورہ کے نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، اور جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ نے سے قلم بند بھی کروایا تھا. مکی دور کی صورتوں کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے سارے ادوار ہمارے سامنے رہیں. پہلا دور جو آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال تک، جس میں دعوت خفیہ طور پہ خاص آدمی کو دی جا رہی تھی. دوسرا دور اعلانیہ دعوت کا دور ہے، جس میں اعلانیہ دعوت کے ساتھ ہی مخالفت اور مزاحمت بھی شروع ہو گئی. تیسرا دور جو کہ 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک ملتا ہے، اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی، ہم دیکھتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور باقی مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا. پھر چوتھا دور ہے جو 10 نبوی سے 13 نبوی تک ہے، ہجرت سے پہلے تک کا تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے، جو کہ انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا. اس عرصے کے دوران نبی کریم طائف بھی گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کی. حج کے موقع پر عرب کے ایک قبیلے سے اپیل کرتے رہے کہ دعوت کو قبول کر لیں، آپ کا ساتھ دیں، اور ادھر اہل مکہ بار بار مشورے یہ کر رہے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، قید کر دیں یا بستی سے نکال دیں. اب اس سورہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکی زندگی کے اس آخری دور میں مشرکین مکہ کا جو رویہ مسلمانوں کی طرف تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک جد و جہد ہے اس کو سامنے رکھیں، تو اس کے مضامین کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی کہ کس طرح اللہ رب العالمین انہیں حتمی وارننگ دے رہے ہیں اور اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسماعیل کو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث مشرکین مکہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کی گئی ہے، توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں، توحید کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے پیراگراف میں یہی مرکزی مضمون ہے جو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے.
اس سورہ کے مضامین کو اگر ہم پیراگراف کے بجائے مضامین میں ڈیوائڈ کریں تو اس میں ہمیں قانون ہلاکت اقوام بھی ملتا ہے، قانون استبدال ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مین پوائنٹ ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتمام حجت کے طور پر مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی رحیم اور شفیق ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور ہٹ درمی اور ضد سے باز آ جائیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں مختلف انداز سے شرک کا ابطال کیا گیا، مثالیں دی گئی ہیں، انبیاء کا طریقہ استدلال ڈسکس کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر آتا ہے۔ پھر توحید کے دلائل ہیں جو ہماری کائنات میں ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے انسان کی اپنی ذات کے اندر ہیں، اس کی پیدائش کے اندر ہیں۔ پھر تاریخی لحاظ سے مختلف دلائل دیے گئے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے، جو جاہلیت کے توہمات ہیں اور بدعات انہوں نے خود سے گاڑ رکھی تھیں، اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھ رکھے تھے، ان کا رد کیا گیا ہے۔ بیچ بیچ میں عقیدہ آخرت کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے من جانب اللہ کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا گیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو مشرکین مکہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو خاطر میں نہ لاؤ، آپ اللہ ہی کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور اپنے کام پر آپ فوکس رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو مشرکین مکہ اعتراضات کر رہے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تو ساتھ میں فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یا لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں دی گئی، یا ہمیں ہماری طرف دعوت کیوں نہیں بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، جب دوسروں سے ڈیل کیا جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کن کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پابندی لازم قرار دی ہے، اور ان سارے مضامین کے بیچ ہمیں منکرین کو، مخالفین کو، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اور بار بار اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اکثر آیات کے اینڈنگ میں دیکھیں، کیونکہ اس پوری سورہ میں ہمیں توحید کے دلائل مل رہے ہیں، آخرت کے دلائل مل رہے ہیں، ان کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لو، تفکر کرو، تذکر کرو۔ اور اگر لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اندھے بہرے ہیں کہ وہ ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ تو ان سارے مضامین کے ساتھ اگر ہم اب سورہ پہ چلیں، اس سورہ کے آغاز میں ہی ہمیں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی ہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ خالق اور مالک وہ ہے، لیکن لوگ اتنے ہٹ درم ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں اور دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بربہم یعدلون، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، اور اس مدت کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم انتم تمترون، تمہارے سامنے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہو اپنے رب کی طرف سے۔ اور وہی ایک خدا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو تمہارے کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے، جو کچھ کمائیاں تم کر رہے ہو ان سے بخوبی واقف ہے۔ لیکن بندوں کا حال کیا کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی آیات نشانیاں آتی ہیں لیکن وہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا جو اتنے سالوں میں نبی کریم کی دعوت کے مقابلے میں ان کا طرز عمل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اب جو حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، کہ ان قریب اس کے متعلق انہیں کچھ خبریں پہنچیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ذکر کیا جا رہا ہے ہجرت کے بعد کی فتوحات کا، مسلمانوں کی کامیابی کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں بڑا دورہ رہا ہے، جو بڑی ترقی یافتہ تھیں۔ ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو بھی تمہیں نہیں بخشا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا، اور پھر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہ جن قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، عاد اور سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر دوسری اقوام کا، ان سب کے مقامات سے، ان کے کھنڈرات سے یہ دن رات سفر کرتے ہیں۔ اگلی 4 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، اسے چھو کے دیکھ لیتے، تب بھی انہوں نے یہ اس کا انکار ہی کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اور پھر اگلا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی فرشتے کیوں نہیں ساتھ نازل کیے گئے، کوئی لاؤ لشکر کیوں نہیں ہے، کوئی فوج ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتے ہم نے نازل کرنے ہوتے تو اب تک کا جو فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت عمل نہ دی جاتی۔ فرشتے نازل ہوں گے لیکن وہ حتمی دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اور یہ کہ اگر اللہ نے زمین پر فرشتے بھیجنے بھی ہوتے تو انسانوں کی صورت میں بھیجتا، کیونکہ زمین پر انسان بستے ہیں، اور انسانوں کی صورت میں فرشتوں کے آنے کی وجہ سے پھر یہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، لیکن مذاق اڑانے والوں پر وہ چیز مسلط ہو کر ہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کی پکڑ میں وہ آ کے رہیں۔ تو یہ ذرا ان کے علاقوں میں چلتے پھرتے ہیں، دیکھ لیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔
پھر آگے سوالیہ انداز میں رکھا جا رہا ہے کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اب اس کا وہ جواب نہیں دیں گے کہ جھوٹ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے بارے میں کہیں کہ وہ اللہ کا ہے تو پھر ان کو توحید کے تقاضے وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ تو پھر وہ اللہ رب العالمین ہی کہہ رہا ہے کہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا کہ تمہاری ان نافرمانیوں، سرکشیوں اور کٹ حجتیوں پر تمہیں جلد نہیں پکڑتا، لیکن روز قیامت وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے وہ یقیناً اس وقت خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آگے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، بیچ میں سوال بھی رکھے جا رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔ سوالی انداز میں آگے کہا جا رہا ہے کل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، تم یہ چاہتے ہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا دوں، اور وہ اللہ جو کہ فاطر السماوات والارض ہے، وہو یطعم ولا یطعم، جو کہ کھلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ ایک سوال ان سے رکھا جا رہا ہے جس کا یقیناً ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں، اور اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اور جو کوئی اس سزا سے بچ گیا، اس دن کی سزا سے بچ گیا، در حقیقت اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا، اور وہی بڑی کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین کے اختیار کا اور قدرت کا بیان ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہے، تمہیں خیر سے نوازنا چاہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیارات رکھتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ جس رب کا تم انکار کر رہے ہو، جس اللہ کے ساتھ تم مختلف شریک ٹھہرا رہے ہو، اس اللہ کی ذات اور صفات، اس کی صفات یہ ہیں جو کہ بہت ہی رحیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، جو کہ قاہر بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے کتاب الہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیجئے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن جو میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے، اس کے بھیج جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جس کو یہ پیغام پہنچے اس کو اس کے پیغام کے ذریعے ڈرا دیا جائے۔ کس چیز سے ڈرا دیا جائے؟ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب میں تمہیں یہ پہنچا رہا ہوں پیغام، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا ابھی بھی تم لوگ واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہیں؟ جب کہ تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں تنبیہ دی جا رہی ہے، اور سب نشانیاں تمہیں کھول کھول کے بتائی جا رہی ہیں، اور پھر کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَشْهَدُ، کہ میں اس پہ گواہی ہرگز نہیں دیتا، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اور پھر اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ دوڑے جاتے ہیں اہل کتاب کے پاس، ان سے تصدیق کروانے، ان سے ڈسکس کرنے، اور ان کے اعتراضات لا کے پھر نبی کریم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر لینے کا فیصلہ کر لیا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو، آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ظالم لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ روز قیامت اللہ رب العالمین جب سب کو حاضر کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم خدا سمجھتے تھے؟ تو اس وقت بجائے اس کا کوئی جواب دینے کے جھوٹا بیان کیا دیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اے آقا، ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت ان کا یہ جواب ہوگا، اور ابھی اپنے حالات پہ غور کر لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ انظر، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ کریں گے، وہاں ان کے سارے بناوٹی خدا گم ہو جائیں گے، بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں مشرکین مکہ کی جو صورتحال ہے، کیفیت، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ یہ آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے، اس کو سننے پہ مجبور تو ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، اور اگر یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں گے تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔
یہاں تک کہ آپ کے پاس آ کر جھگڑتے ہیں اور ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو پہلے زمانے کی کہانی ہے، اساطیر الاولین ہے، یعنی اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں کہ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ حق کے لیے نیا ہونا ضروری ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حق ہر زمانے میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، حق حق ہی ہوتا ہے۔ وہی باتیں ہیں جو پہلی قوموں کو بھی نصیحت کی گئی تھیں اور اب بھی وہی نصیحت کی جا رہی ہیں۔ انکار کرنے والوں کی ذہنیتیں بھی پہلے وہی تھیں اور آج بھی ان کی ذہنیتیں بھی انہیں انکار کرنے والوں جیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ خود اس سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ پھر آگے 2 مناظر بتائے جا رہے ہیں جو قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، جب یہ لوگ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ان کے کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیہ نمبر 27 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت یہ افسوس کریں گے اپنے اوپر، کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت اس لیے یہ کہیں گے کیونکہ جس حقیقت کو وہ جٹلا رہے تھے وہ اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں، اگر انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا اس وقت بھی یہی حرکتیں کریں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہم دوبارہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کاش تم اس وقت انہیں دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے جس کو تم جٹلاتے رہے ہو، جس کی خبر تمہیں دی جاتی رہی ہے۔ اس وقت وہ اقرار کریں گے بلا و ربنا، پھر کہا جائے گا کہ چکھو اب عذاب کا مزہ جو کچھ تم انکار کر کے آئے ہو۔ آیہ نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کو جٹلایا، آخرت کے دن کو جٹلایا، وہ سب کے سب نقصان میں پڑ گئے۔ جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی تو اس وقت افسوس کریں گے، کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ افسوس ہے ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، کیسی غلطی ہوئی۔ اور اس وقت وہ صرف اپنے ہی بوجھ نہیں، اپنے ہی گناہ نہیں اٹھائے ہوں گے بلکہ ساتھ جن جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کی ذمہ داریاں، ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے۔ اور آگے آیہ نمبر 22 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ یہاں بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بامقصد بنائی ہے، ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، آزمائش کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کی جو اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ایک دنیا میں جسے ہم ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ ہے، اس کی طرح سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ زندگی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ اور آگے یہ پھر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا یہ ذرا بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب نبی کریم کو جٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت وہ آپ کو نہیں جٹلا رہے، وہ آپ کے اوپر بھیجے کے پیغام کو جٹلا رہے ہیں، اور اس چیز کا اعتراف ان کی اپنی زبانوں سے بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو باتیں یہ بناتے ہیں ہمیں معلوم ہے تمہیں اس سے رنج پہنچ رہا ہے، لیکن یہ لوگ در حقیقت تمہیں نہیں جٹلا رہے، ظالم دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے خود نبی کریم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے بھی، آپ کی بعثت کے بعد بھی آپ کی ذات کے اعتبار سے وہ صادق اور امین کا لقب آپ کو دیتے تھے اور آپ پر اعتبار کرتے تھے، لیکن قرآن کے معاملے میں آ کے ان کی عقلیں جو ہیں وہ بالکل رک جاتی تھیں، اس میں ذرا بھی سوچتے نہیں تھے۔ یہ آیات جو کہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہوئی ہیں، 13 سال کی پوری ایک تبلیغ کا جو اتنا عرصہ گزرا ہے اس کے بعد یہ آیات آ رہی ہیں، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے رسول بھی جٹلائے جا چکے ہیں، انہیں اذیتیں بھی دی گئی ہیں، انہوں نے صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطرت قائم کر رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو قانون بنایا ہے کہ حق پرستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عرصہ تک لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، خود آزمائشوں کی بٹیوں سے گزریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ثبوت دیں کہ اپنے صبر کا، اپنے سچے ہونے کا، اپنے اثار کا، اپنی وفاداری کا، توکل علی اللہ کا۔ تو ان ساری مشکلات کے دور سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد بھی آتی ہے اور جو ظالموں پر اتمام حجت ہے وہ پوری بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت آپ کو انتظار کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور اگر تم لوگ جلدی دکھاتے ہو، مومنین اس حوالے سے جلدی نہیں دکھا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بس یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعراض کرو، ان کو بس پیغام پہنچاتے رہو، باقی ان کا نمٹنا اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور اگر تمہیں کوئی جلدی ہے، تم سے ان لوگوں کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی اور تم چاہتے ہو کہ کوئی معجزہ، کوئی آیت، کوئی نشانی آئے، تو جاؤ پھر سیڑھی لگاؤ آسمان میں اور کوئی سرنگ ڈھونڈو اور ان پر کوئی ایسی نشانی لانے کی کوشش کرو جس کو دیکھتے ساتھ یہ ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر معجزہ ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تم اس معاملے میں نادان مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت حق کھول کے بیان کر دی جائے، پھر ان کو اختیار دیا جائے، وہ اس کو قبول کرنے والے ہوں تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں، اگر وہ جٹلانے والے ہوں تو سزا کے مستحق ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ مکے کے مسلمان جلد بازی نہیں بلکہ انہیں ایک تڑپ ہے، وہ ان کی
ایمان لانے کے حریص ہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے گھر والے ہیں، اپنے قبیلے والے ہیں، ان کے وہ کوئی والدین ہیں، کوئی بہن بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھا دی جائے، کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نادان مت بنو، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہی حق کا فیصلہ ہوگا۔ اور آگے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت جب تم ان کو باتیں سناتے ہو، ان کے سامنے چیزیں پیش کرتے ہو، تو در حقیقت یہ مردہ ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ سننے والے تو وہ ہیں جو قبول کر لیتے ہیں، جو بھی حقیقی معنوں میں سنے گا وہ لوگ ہوں گے جو دعوت حق پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ اب جو مشرکین کی طرف سے معجزوں کا مطالبہ ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں آیا 37 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی، جس طرح کہ معجزات پہلے انبیاء کو دیے گئے تو وہ کیوں نہیں اتارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ لوگ نشانیوں کو بھیجے جانے کا مقصد نہیں جانتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر یہ کھلی آنکھ سے دیکھیں تو انہیں اپنے کائنات میں آگے پیچھے بکھرے ہوئے بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں، طرح طرح کے انواع پیدا کی ہیں، ان پہ غور و فکر کریں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو ملیں گی۔ لیکن یہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں کہ اندھے اور بہرے بن کے رہ جاتے ہیں، ان کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے میں یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت اور قانون مشیت کے مطابق ہی وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گمراہی کی راہ کو چنتے ہیں، لیکن چونکہ قانون اللہ رب العالمین کا بنایا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں کہ سب لوگوں کو زبردستی ہدایت کے رستے پر چلا دیا جائے، ان کو اختیار دیا گیا، اب اس قانون اختیار کے مطابق وہ خود غلط رستہ اپناتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے آیا نمبر 41 میں کہ توحید کا اقرار انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب یہ کسی مشکل گھڑی میں ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے سارے خداؤں کو، سارے شریکوں کو بھول کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں قوموں کی ہلاکت کا قانون بتایا، قانون استدراج بتایا ہے۔ ہر امت کو، ہر گروہ کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مگن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑتے ہیں سختیوں اور مصیبتوں کے ساتھ، ان کی طرف سختیاں اور مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، آزمائشیں بھیجی جاتی ہیں تاکہ وہ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان سختیوں اور آزمائشوں میں بھی بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے مزید دلوں میں سخت ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کو اس حقیقت کے سوچنے نہیں دیتا جس کی طرف انہیں نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ رب العالمین ان پر رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس زمانے کے ہیر پھیر تھے، چند دن تھے جو گزر گئے، اور جب وہ اپنی ان بخشیوں میں خوب مگن ہو جاتے ہیں، خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچانک انہیں پکڑ لیتا ہے۔ یہی آگے سورہ الاعراف میں بھی آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بینائی اگر چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون ہے خدا کے سوا تمہیں اگر یہ قوتیں واپس لا کے دے سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں، اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ نظریں چرا جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے اچھے کاموں پر خوشخبری دی جائے اور جو برے کاموں پر ان کو پکڑ سے ڈرایا جائے۔ جو ایمان لے آتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو خوف اور غم کا مقام نہیں ہے، لیکن جو آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ اپنے فسق کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ آیت نمبر 40 میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے اے نبی کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے۔ اس وحی کی روشنی میں تم میرا طرز عمل بھی دیکھ لو اور اپنا طرز عمل بھی دیکھ لو کہ کون اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، کون خوشخبریوں کا حقدار ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی وعید کا مستحق بنے گا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا تم ذرا سا تھوڑا سا عقل سے کام لو کہ جو اندھا اور جو بینا ہے کیا وہ دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم ذرا غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کو پہچان کے اپنی اصلاح کر رہا ہے، اور یا وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آگے کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے والے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہی نبی کریم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے سوا انہیں وہ جانتے ہیں کہ رب کے ہاں کوئی ولی اور مددگار، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے سے دور مت پھینکیے، ان کے حساب میں کسی چیز کا بھار تم پر نہیں ہے۔
اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جو مومنین ایمان لائے ہیں؟ یہ اس وقت کا عرب معاشرے کا غریب طبقہ ہے، جس میں صہیب رومی ہیں، حباب بن ارت ہیں، بلال حبشی ہیں، عمار بن یاسر ہیں۔ در حقیقت انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے جو مشرکین مکہ ہیں، جو عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کہہ دیجئے ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو تم سے زیادہ نہیں جانتا؟ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ سلامتی ہے تمہارے لیے، تمہارے رب نے اپنے اوپر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا ہے۔ اور ان لوگوں سے اگر جو ماضی میں کوئی بھی برائی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اسی لیے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ مجرموں کا رستہ بالکل واضح ہو جائے اور ایمان والے اپنے رستے کو پہچان لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بول کے اعلان کر دیجئے مشرکین مکہ کے سامنے کہ اے نبی، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو مجھے ان کی بندگی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں رائے راست پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیزیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، بار بار وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اور پھر کہہ دیجئے ان الحکم الا للہ، اختیار، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا وہ فیصلہ آ جائے گا۔ وہی امر حق کو بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، تو میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا ہے۔ آگے پوری اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نبی کا اختیار بھی نہیں ہے، نبی کو جتنا پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے وہ پہنچا رہے ہیں، تم ان کو تنگ مت کرو، تم ان سے مطالبات مت کرو۔ وہ اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وہی ہے جو تمہیں رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، جو رات کو ہم سوتے ہیں اس کو یہ کہا گیا کہ رات کو روحیں قبض کرنے کا، اور پھر دوسرے روز تم اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم زندگی کی جو مقررہ مدت ہے پوری کرو، پھر آخرکار تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں وہ خبر دے دے گا تم کیا کرتے رہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، پھر دوبارہ کہ وہی اپنے بندوں کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ذرا لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں، پھر سب کے سب اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور کہا جائے گا الا لہ الحکم، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اختیار کا پورا ڈیٹیل میں بیان کرنے کے بعد کہ جس رب کو تم جانتے ہو پھر اس کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ ان میں سے کوئی ایک اختیار کسی تمہارے شرکا کے پاس ہو؟ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھئے ان سے کہ کون ہے جو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، جس سے مصیبت کے تم رو رو کے گڑ گڑا کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو اور کہتے ہو اگر تم نے ہمیں اس سے بچا لی ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جب مشکل میں گھرے ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے دعائیں مانگتے ہو، اور جب وہ بچا لیتا ہے تو تم پلٹ جاتے ہو، دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھرپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار مختلف طریقوں سے نشانیاں پیش کر رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں تاکہ تم حقیقت کو سمجھ لو، سمجھداری سے کام لو۔ اور پھر آپ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم جس کو یہ پیغام سنایا جا رہا ہے وہ اس چیز کا انکار کریے حالانکہ یہ حق ہے، اور سو آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، کہ میں تمہارے اوپر حوالے دار نہیں بنایا گیا، کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا تھا۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہوں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے اور بعد میں جیسے ہی یاد آئے تو فوراً ان کے پاس سے اٹھ جاؤ،
ان لوگوں کے حوالے سے آپ کے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ غلط روی سے بچ جائیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی دوستی اور تعلقات اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا ہیں۔ ہاں، البتہ کام یہ کرتے رہیں کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، تنبیہ کرتے رہیں، تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس وبال میں نہ گرفتار ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرا رہا ہے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ یہ فدیہ دے پائیں گے، بلکہ یہ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ انکار حق کے معاوضے میں کھولتا وہ پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ سوالیہ انداز میں ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاروں، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تمہاری عقل یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، تم اس چیز کو مانتے بھی ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہو مشکل اوقات میں، کیا تم پھر یہ توقع کرتے ہو کہ میں بھی اس رب کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگ جاؤں گا؟ حالانکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھی سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہیں؟ یہ ہے گمراہ شخص کی مثال۔ اعلان کر دیجئے، حقیقت میں رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں جو رب العالمین بھی ہے، نماز قائم کریں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کو صرف کن کہنے کی دیر ہے اور وہ دن برپا ہو جائے گا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اس قیامت کا برپا کیا جانا صرف اللہ کے ایک کن پر موقوف ہے۔ قولہ الحق، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ جب وہ دن برپا ہو جائے گا تو پھر کہا جا رہا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، اسی کی ہوگی۔ اس روز کسی کو اختیار نہیں ہوگا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ محلوقات سے پوشیدہ ہے، جو سامنے ظاہر ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے، وہ حکیم اور خبیر بھی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، بنی اسماعیل جن سے نسبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ ابراہیم وہ تھا جو یکسو تھا، جو کائنات کی نشانی پہ غور و فکر کرنے والا تھا، جو رب کو پہچاننے والا تھا اور عقلی دلائل سے کام لینے والا تھا۔ ان سوالات میں جو آگے آ رہے ہیں ان سے ایک ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کے سامنے سوال بھی کچھ رکھ رہے ہیں، اس پورے واقعے سے لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا ہے ان کے اپنے ابتدائی تفکر سے گزرے ہوں، کائنات کی نشانی پر غور کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے ہیں، اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ تاروں کی اور سورج اور چاند کے ان کے دیوتا بنا رکھے تھے، مختلف شہروں کے مختلف دیوتا تھے، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ سوالات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کے سامنے رکھے تاکہ انہیں اس طرف مائل کیا جائے کہ یہ خدا ہونے کے حقدار نہیں ہیں، ان کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ ان سوالوں سے ایک ان کی ریشنل تھنکنگ یا لاجیکل ریزننگ ہمیں نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ جو یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ جو تم خود اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہو ان کو خدا بناتے ہو؟ یہ ہے ابراہیم کا سوال، اور یہی مشرکین مکہ کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں تھا جن میں تم آج مبتلا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کائنات کی نشانی پہ غور و فکر کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جو یقین کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ انہی نشانیوں پر جو ارد گرد بکھری ہوئی ہیں کائنات میں، جو آثار کائنات ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں۔ 76 سے آگے کی آیات میں ذکر ہے کہ ابراہیم نے جب تارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ ہے رب، اور جب وہ غروب ہوگا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ پھر یہی سورج کے بارے میں، یہی چاند کے بارے میں، جب یہ سب غروب ہو گئے، ڈوب گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا، پکار اٹھا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ سارے دیوی دیوتا جو تم نے چاند سورج تاروں کے نام سے بنا رکھے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جو ان زمین و آسمان کا، ان چیزوں کا جو خالق اور مالک ہے جن کو تم خدا بنا رہے ہو، ان کے خالق کی میں بندگی کرتا ہوں، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ان سے جھگڑنے لگی تو اس نے اپنی قوم سے کیا سوال کیا، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ اور کہا جا رہا ہے واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا، افلا تتذکرون، کیا تم ذرا بھی عقل سے، نصیحت سے کام نہیں لیتے؟
اور پھر آگے سوال ان کے سامنے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ کہ میں کیسے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جن پر اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں، تم ان کو شریک ٹھہرا رہے اور ڈر بھی نہیں رہے، اور میں کیسے ان کو شریک مان لوں؟ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، رائے راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد جو حدیث میں وضاحت کی گیا گناہ نہیں ہے بلکہ شرک کے ساتھ ہے نا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، عقلی استدلال، ریشنل تھنکنگ، جو انہوں نے سورج، چاند اور ستارے کے بارے میں اختیار کی کہ جب ڈوب جانے والے ہیں تو میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر جن چیزوں کا کوئی اس میں حق نہیں، اختیار نہیں، میں ان کو کیسے شریک مان لوں؟ میں ان سے کیوں ڈروں جن سے تم مجھے ڈرنے کو کہہ رہے ہو؟ میں اس سے کیوں نہ ڈروں جو تمہارے ان خداؤں کو، ان سب کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں بلند درجے عطا کرتے ہیں، حق یہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولادوں کا ذکر ہے، ان انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسماعیل، یونس، سب انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، جو محسنین میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ ان کے آباء و اجداد میں، ان کی اولادوں میں، ان کے بھائی بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، انہیں سیدھے رستے کے لیے چن لیا، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سے ہدایت انہیں دی گئی، انہیں حکم یعنی اس کا صحیح فہم عطا کیا گیا، ان کو نبوت عطا کی گئی، ان کو اس منصب پر فائز کیا گیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے سلسلے کو جو دل سے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نوازے گا بھی۔ اگر تم قبول نہیں کرتے تو اس وقت ذرا دیکھ لو کہ مدینے سے کچھ لوگ اٹھ کے آئے ہیں جو اس چیز کے طلبگار ہیں اور جو نبی کریم کو اپنی طرف بلا بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تم بھی انہی کے رستے پر چلو اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے، ذکر للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ اگلی آیات میں 91 آیا میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جیسے بھی پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ بات بات پہ یہود کے پاس جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس علم ہے، اور یہود نے جو بات کی اس کا آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، در حقیقت ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، یہود سے پوچھو، کہ ان سے پوچھئے کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، وہ کس سے نازل کی تھی؟ وہ بھی تو اللہ نے بندوں پر ہی نازل کی تھی نا، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو پہلے اس کے بھیجی گئی تھیں، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم مکہ کے رہنے والوں اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو خبردار کرو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد سکرات الموت کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات الموت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان سب باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق کہتے تھے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، سرکشی دکھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تمہیں اکیلے اس نے پہلے پیدا کیا تھا، اب تم اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور وہ سارے جو تم نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے تھے، شریک بنا رکھے تھے، جو سفارشی بنا رکھے تھے، وہ تو تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے، تم اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہوئے، وہ کدھر گئے ہیں؟ جن کے متعلق تم سمجھتے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کے سب آپس کے رابطے ٹوٹ جائیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے۔
جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اکیلے اکیلے اسی طرح حاضر ہونا ہوگا جس طرح اس نے دنیا میں اکیلے اکیلے بھیجا ہے. وہاں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. پھر آگے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، جو زمین سے اگاتا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. اگر تم انہی چیزوں پر غور کرو گے تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے لگو گے. اللہ تو یہ ہے جو سب کرتا ہے، تم کدھر سے بہہ کے چلے جا رہے ہو. وہی ہے جو دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے. سورج چاند ایک سے پیچھے چلے آ رہے ہیں. وہ الذی جعل لکم النجوم، اسی نے تارے بنائے ہیں جو تمہیں رستہ دکھاتے ہیں، سمندر کی تاریکیوں میں صحراؤں میں رستہ دکھاتے ہیں. ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یعلمون. پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے نفس میں تمہارے لیے نشانیاں، تمہاری پیدائش میں نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یفقہون. پھر آسمان سے پانی اتارے جانے میں، اس سے نباتات اگائے جانے میں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں کہ یہ سارے اسی زمین سے اگتے ہیں. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ سب جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن خصوصیات جدا جدا ہیں. ان پہ کوئی غور کرے. ان کے رنگ، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے پکنے کی جو کیفیت ہیں ان پہ ذرا غور و فکر کرو. یہ ساری نشانیاں تمہارے ارد گرد موجود ہیں. تم کون سے معجزے نشانیاں مانگ رہے ہو؟ ہر چیز میں یہ پورا توحید کے جتنے بھی آفاقی دلائل ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. لیکن نشانیاں کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقومی یعلمون، لقومی یفقہون، لقومی یؤمنون. جاننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے والا وہ ہے. ان سب چیزوں کو وہ دن رات دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں ان کے. اور کیا کہتے ہیں اس پر بھی؟ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. اور بغیر جانے بوجھے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تصنیف کر ڈالیں کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحانہ وتعالی عما یصفون. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کا بیٹا تم نے کہاں سے بنا لیا، اس کی بیٹیاں کہاں سے بنا لی، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی فیملی ہی نہیں ہے. اس کو فیملی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فیملی کے سلسلے، اولادوں کے سلسلے تو ان کو چاہیے جو فانی ہے، وہ تو باقی ہے. وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. کرنا کیا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. نہایت باریک بھی اور باخبر ہے. بہت صاف واضح آیات، اللہ تعالیٰ کی نام، اللہ تعالیٰ کی صفات. اور پھر دعوت ایمان دی جا رہی ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں، واضح روشنیاں آ چکی ہیں سامنے. فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی بھی بینائی سے دیکھنے سے کام لے گا وہ اپنے لیے اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو کوئی اندھا بنے گا وہ اس کا بوجھ بھی اسی کو پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی پاسباں مقرر نہیں کیا گیا. ان ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. پھر نبی کریم کو نصیحت کی جا رہی ہے، مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے تم پر وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ. اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. اور ان مشرکین سے اعراض برتو، ان کے پیچھے مت پڑو. اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو ان سب کو شرک کرنے ہی نہ دیتا، ان سب کو مومن بنا دیتا. لیکن اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے، وہ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف نہیں لاتا. پھر وہ جو اس نے اختیار دیا اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اور نہ ہی آپ کو ان پر حفیظ مقرر کیا گیا ہے، نہ ہی وکیل بنایا گیا ہے. اگلی آیت میں مومنین کو جو نصیحت کی جا رہی ہے بحیثیت ادائی ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، انہیں برے ناموں سے، برے القاب سے مت پکارو. ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کے بارے میں بد زبانی کرنے لگیں. کیونکہ جن سے عقیدتیں جڑی ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ پھر یہ سنیں. جب تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو یہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اور پھر یہ تمہاری بات سننے کے بجائے کیا ہوگا؟ دشمنی میں مزید اڑ جائیں گے، ضد میں پڑ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت انہیں بتا دے گا وہ کیا کیا کرتے چلے آئے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آیت آئے گی تو، کوئی معجزہ، کوئی نشانی آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ نشانیوں کا لانا میرے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن
نبی کریم کو مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس طرح یہ پہلی دفعہ بھی ایمان نہیں لائے، یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ ہم اگر ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، مردے ان سے باتیں کریں، اور یہ ساری جو دنیا بھر کی چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ہی کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، یہ انہوں نے خود اس رستے کو چنا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یہ جو باتیں بنا رہے انہیں بنانے دی جائے۔ در حقیقت یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں اس کی طرف کان نہیں دھر رہے؟ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے، انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، اور یہ جو برائیاں کمانا چاہتے ہیں انہیں وہ برائیاں کمانے دو۔ اس کے بعد پھر سوالی انداز میں ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب سب اختیارات اللہ ہی کے ہیں، ہر چیز اس نے کھول کے بیان کر دی ہے، افا غیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہر چیز اس کے اختیار میں ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیوں بنایا جائے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، جامع ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ السمیع العلیم۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین پر چلتے ہیں تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، یہ تو صرف گمان اور قیاس آرائیوں پر چلتے ہیں، اور تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین کی شرک و تشریح کی ممانعت کی جا رہی ہے، جو خود سے انہوں نے حلال حرام ٹھہرا رکھے ہیں ان کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریعت وضع کرنے کا حق نہیں ہے، حلال حرام ٹھہرانے کا حق نہیں ہے۔ مشرکین نے جو خود سے اپنے قوانین گھڑ رکھے ہیں ان کی کوئی بنیاد، کوئی اصل نہیں ہے۔ مومنین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی یاد پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا، جانور پر اللہ کا نام لیا گیا، اسے کھاؤ، ان کے کہنے پر ہی تم اسے اپنے لیے حرام مت ٹھہراؤ۔ جو چیزیں حرام تھیں وہ اللہ تمہیں پیچھے تفصیل بتا چکا ہے۔ ہاں، جن چیزوں پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا منع ہے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ جس چیز سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھلے اور چھپے گناہوں سے بچو، جو کوئی ان میں پڑا وہ اس کی سزا بھگت کے رہے گا۔ در حقیقت یہ اس لیے الٹی سیدھی حلال حرام کے نام پہ باتیں کہتے ہیں کہ شیطان ان کے دلوں میں ایسی باتیں القاء کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں قریش کی مغرور اور متکبر کی عادت کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور ایک مثال دی جا رہی ہے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، یعنی جس سے پہلے اس کے پاس ظلمات تھیں، اندھیرا تھا، جہالت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی روشنی عطا کی ہے۔ اب وہ سیدھی راہ کو، صراط مستقیم کو دیکھ پا رہا ہے اور اسی روشنی میں وہ چل رہا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، جس کے پاس جو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، علم کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں اور ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ اپنے مکر و فریب کے جال بچھائیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں عام پھنستے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ جتنے بھی نافرمان بستیوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ وہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں وہ روشنی نظر نہیں آتی جس کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے، جب انہیں تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قریش بھی اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک ہمیں وہ چیز خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب تھما دی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام، رسالت کا کام کس سے لے۔ جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اگین مشیت کی بات ہے، اختیار کے بعد اللہ کے قانون قدرت کے مطابق جس رستے کو چوز کر لیتا ہے، اسلام کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا تصور کرتے ہی اس کا سینہ ایسے جکڑنے لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ در حقیقت سینے کا کھول دیا جانا، اسلام کے لیے کھول دیا جانا، شرح صدر حاصل ہو جانا، اطمینان نصیب ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے پہ ہے۔ بندہ اس چیز کی طرف سننے کے لیے آمادہ ہو، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سینے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا بھی سکھا گئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا کر دے اس پیغام کے بارے میں۔ اور یہی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ھذا صراط ربک مستقیما، یہی رستہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھا رستہ ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جو تذکر کرنے والے ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، وہ ان کا سرپرست ہے، کیونکہ انہوں نے خود سیدھا رستہ اختیار کیا۔ اگلی آیات میں
منکرین کے اطراف جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ وہ روز قیامت کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن جنوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، اے گروہ جن، تم نے تو نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، نے خوب گمراہ کیا، لیکن انسانوں میں سے جو ان کے رفیق ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے۔ وہ خود اعتراف کریں گے، اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ تو پھر انہیں جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اور پھر انہیں جو پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتے، اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ تو وہ اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ ہاں، قالوا شہدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ آئے تھے، ہم نے نہیں مانا تھا۔ آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور یہ سوال و جواب کیوں کیا جائے گا، یہ گواہی کیوں لی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ قانون ہے، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ جبکہ باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، انہیں پہلے پیغام دیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، جب وہ ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں تو پھر ہلاک کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو پیغام ہی نہ دیا گیا ہو اور وہ انہیں تباہ کر دیا جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تو بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ وہ لوگوں کو مہلت عمل دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے وقت مقررہ تک، انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد جھنجھوڑتا ہے، جب وہ نہیں پلٹتے تو پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس قوم کو مٹا دیتا ہوں، اس کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہوں، اس طرح کہ تمہیں اس وقت کچھ لوگوں کی نسل سے اٹھائے۔ بے شک انما توعدون لآت، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ پھر قریش کی ان بدعات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خود سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی کھیتیوں اور مویشیوں میں حصے مقرر کر رکھے ہیں، کچھ حصے اللہ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، کچھ شریکوں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ ہمیشہ ان کے شریکوں کے حصے بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کا حصہ گھٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو ان کے لیے بڑا خوشنما بنا دیا ہے، وہ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں پسند نہیں کہ اپنا داماد بنائیں، کہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان بتوں کے استہانوں پر جا کے ذبح کر رہے ہیں، کہیں وہ ان کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان شریکوں نے ان کے لیے اولاد کے قتل کو ایک جو اتنا بڑا جرم ہے اس کو ہلکا بنا رکھا ہے۔ پھر کچھ جانور اور کھیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ اس طرح کی پابندیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی خود ساختہ پابندی، اللہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کچھ جانور جنہیں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پر سواری نہیں کرنی، ان سے کوئی کام نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر وہ مردہ ہوگا تو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہیں جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، ایسی کچھ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کے بنا پر قتل کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرا لیا، وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں، ہرگز رائے راست پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسی کچھ حرام چیزیں نہیں ٹھہرائیں، یہ خود سے ان کی اپنی خود ساختہ پابندیاں ہیں جو انہوں نے اپنے پر لگا رکھی ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو طرح طرح کے باغ اور کھیت اور نخلستان پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں دیتا ہے تاکہ کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اسی خالق کی پیدا کرتا ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے حد سے مت گزرو، اسراف مت کرو۔ اسی نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، شیطان کی پیروی مت کرو۔ پھر یہ کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ کے نر جو ہیں وہ حرام ہے اور کچھ کی جو مادہ وہ حرام ہے عورتوں پر یا ان کے آنے والے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سب کا ذکر کر کے جو بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے کی قسم کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ایک ایک کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو ان کے نر کس اللہ نے حرام کیا ہے یا مادہ، یا وہ بچے جو ان کے پیٹوں میں ہیں کس نے حرام کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ چیز حرام نہیں کی۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا ذکر کیا تھا؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کر دے۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واضح اعلان کر دیجئے کہ میں تو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے یہ جو کہ ذکر کر دی گئے مردار ہو، بہتا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو جو کہ ناپاک چیز ہے، اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔
اس کے بعد بنی اسرائیل کی خود ساختہ پابندیوں اور حلال حرام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ نے نہیں کی تھی لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لی تھیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی تھی ان کی حرکتوں کی بنا پر، خود ساختہ پابندیوں کی بنا پر، ان پر جو ناخن والے جو جانور ہیں اور گائے اور بکری کی چربی وغیرہ ان کے اوپر حرام ٹھہرائی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے خود حرام ٹھہرایا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو واضح کرنا، وضاحت نہ سمجھی، ان کو اسی طرح اس غلط فہمی میں پڑا رہنے دیا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی سرکشی کی بنا پر، خود سے وہ جو حجتیں نکالتے تھے اللہ تعالیٰ کی دین میں اور اس طرح کی بحثوں میں پڑے ہوتے تھے کہ ان چیزوں کو پھر حرام کرتے چلے گئے. اگلی آیت میں پھر کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اگر اب بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے، وہ تو بندوں کو اپنے گھر میں لینے کے لیے تیار ہے، وہ مہلت عمل دی جا رہی ہے، لیکن تم ہو کے جھٹلائے چلے جا رہے ہو. اگر مجرم ہی بنے رہنے پہ اصرار ہے تو مجرموں سے اللہ کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. اگلی آیت میں ان کی بات کوٹ کی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، ہر کر انہیں عذاب کا مزہ چکھا. ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ یہ تو نہیں تمہارے گمان اور قیاس آرائیاں ہیں. تمہاری اس ساری حجتوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس ہے جو اصل حجت البالغہ ہے، جو پہنچنے والی ہے، جو دل کو قائل کرنے والی ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت ہی دے دیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے. اور پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ان باتوں پر ان سے گواہی مانگو، اگر وہ جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی ہرگز نہ دینا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، جو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، آخرت کے منکر ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور انہیں اصل تعلیمات پڑھ کے سنا دو کہ اللہ کی اصل تعلیمات تو یہ ہیں. ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ تمہاری خود ساختہ پابندیاں ہیں، میں تو ان بوجھوں سے تمہیں آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. فواحش کے قریب مت جاؤ، چاہے چھپا ہو یا کھلا ہو، اور کسی جان کو بغیر حق کے قتل مت کرو. اللہ تمہیں اس چیز کی نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون، توحید کی، حقوق العباد کی، احسان کی تمہیں نصیحت کی گئی ہے. فواحش سے منع کیا گیا ہے. یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ. اللہ اور انصاف کے ساتھ پورا تولنے والے بنو. جب بھی کوئی بات کہو تو عدل کی بات کہو، چاہے وہ اپنے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اقصد کیے کہ وعدوں کو پورا کرو. ان چیزوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے، ان باتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، لہٰذا اسی پر چلو اور ان متفرق رستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے کر بھیجی تھی جو ان پر نعمتوں کو پورا کرنے والی تھی، کھول کے ہر چیز کو بیان کرنے والی تھی، ہدایت دینے والی تھی اور رحمت تھی اس میں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوں. اسی طرح یہ کتاب بھی ہے، برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کی جائے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ کتاب القرآن تمہارے پاس آ چکا ہے مکہ والوں کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے 2 گروہوں کو کتاب دی گئی تھی، ہمیں نہیں دی گئی. اب تم پر حجت پوری ہو چکی ہے. یعنی پہلے 2 گروہ عیسائی اور یہودی. اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں، اب جب تمہارے پاس بھی یہ کتاب آ گئی تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کچھ خبر نہ تھی کہ اللہ کی تعلیمات کیا تھیں، تم کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. یا تم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ہم پر اگر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ہیں. اب جب یہ کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، دلیل روشن ہدایت اور رحمت اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، تو اس کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اس پر لبیک کہنے والے بنو، اس کو قبول کرو. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. اور جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا دی جائے گی. کیا ایمان لانے کے لیے یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں جو بالکل کھول کے اس کو بیان کر دیں گی وہ سامنے آ جائیں؟ جب ایسی نشانیاں سامنے آ جائیں گی تو اس وقت کسی کا ایمان اسے کچھ فائدہ نہ دے گا. اس وقت ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں.
پھر پہلی قوموں کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ہاں، جو کوئی بھی نیکی لے کر اللہ کے حضور آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نیکیوں کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دے گی اور بدی کا اس کے برابر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اعلان کر دیجئے اب ان مشرکین مکہ کے سامنے، بنی اسماعیل کے سامنے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی در حقیقت نبی کریم کا طریقہ ہے۔ اگر ان سے نسبت کا حق ہے تو ان کو حق حاصل ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو اگر انہوں نے اختیار کیا تھا وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، ہر طرح کے مراسم عبودیت، عبادت کے سارے طریقے، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کا فرما بردار بنوں۔ پھر سوال اینڈ پہ رکھا جا رہا ہے توحید کے بارے میں، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ان سارے سوالوں کا مقصد کیا؟ انسان رک کے غور کرے کہ وہ کہاں سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو رب کی طرف پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا ان سب باتوں کی حقیقت کھول دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں صحیح توحید پر قائم رکھے، راہ راست دکھائے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے احکامات کا صحیح علم دے دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔